الالتزاز بالألحان ونغمات وتحقق ایک منٹ وہ ٹھہرے ہم پڑھوا کذا وهكذا وقع اتفاق الأمم على الالتزاز بألحان ونغمات وتحقق اختلافهم في قوانين تغريدهم مع أساليب تلحينهم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ اور اسی طرح واقع ہے امتوں کا، لوگوں کا اتفاق لذت حاصل کرنے پر الحان اور نغمات کے ساتھ، لہن طرزاں لانیاں تے نغمے پڑھنے، انہاں نال جڑا ہے نا اس پر اتفاق ہے، لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور متحقق ہے اختلاف ان کا ان کے تغرید کے قوانین میں، ان کی پیچھے گزر گیا ہے جی بھی وہ پڑھتے کس طرح ہیں، اور ان کی تلحین کے اسالیب میں، یہ تفسیری ہے کہ وہ وکھرا ہے بھی وہ کس طرز نال پڑھتے نے تو کیویں گاندے نے، اس وچ جڑا ہے نا ان کے قوانین میں اختلاف بھی متحقق ہے، لیکن لذت سب کو آتی ہے۔ وہ ہر زبان میں جو وہ نغمے پڑھے جاتے ہیں وہ اس سے وہ بھی جنہ دی زبان ہے، چینی اپنی زبان ہے کونی گانا گاندے ہو جی ہیں جی، اور کئی چیزاں ہون گی، ہر ایک دی اپنی اپنی زبان چو بناندے نے تے پھر وہ گاندے نے تے لذت حاصل کردے نے جی۔ اور اسی طرح تلحین لحن فی قراءتی ترب فیہا، او طرز لانی وغرد بالحان۔ اور اسی طرح واقع ہے اتفاق امتوں کا لذت پر الحان اور نغمات کے ساتھ، لحن بھئی طرزاں لاڑیاں، اور ثابت ہے اختلاف ان کا ان کی تغرید کے قوانین میں اور ان کی تلحین کے اسالیب میں، اس وچ کی اختلاف ہے جی۔ اور اسی طرح واقع ہے اتفاق امتوں کا لذت حاصل تغرید بھی گانا تے تلحین خوش اعلانی، ان کے گانوں کے قوانین میں اور ان کے لحن کے اسالیب میں اختلاف بھی ثابت ہے اور لذت بھی سارے حاصل کرتے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور متحقق ہے ان کا اختلاف ان کی تغرید کے قوانین میں اور ان کی تلحین کے اسالیب میں۔ وقد وضع اليونانيون عددا من الأوزان يسمونها المقامات واستنبطوا منها أصواتا وشعبا ودونوا لأنفسهم فنا مبسوطا مفصلا۔ اور تحقیق وضع کیے ہیں یونانیوں نے عدد اوزان سے بھی اینیا شعر بزنا ہوتے شعر آ سکتا ہے، اور نام رکھا انہوں نے ان کا مقامات کی، اور مستنبت کیے انہوں نے ان سے اصوات و شعب بھی، اگوں پھر کئی راگڑیاں کڈیاں وچوں، وڈے راگ تے پھر راگڑیاں، اور تدوین کی انہوں نے اپنے لیے فن مبسوط مفصل۔ سنیں اے شابہ سے۔ اور تحقیق وضع کیا ہے یونانیون نے عدد من الاوزان، نام رکھا ہے ان کا، مقامات، اور مستنبت کیا ہے ان مقامات سے کیے اصوات اور شعب، اور تدوین کی انہوں نے اپنے لیے فن کی جو کہ مبسوط مفصل ہے۔ او بلا تھی بھی وضع کیا ہے یونانیون نے عدد اوزان سے نام رکھا ان اس کا مقامات، اور مستنبت کیا انہوں نے اس سے اصوات اور شعب، اور مدون کیا انہوں نے اپنے لیے فن کو جو مبسوط مفصل ہے۔ وَكَذَلِكَ وَضَعَ الْحُدُودُ سِتَّةَ نَغْمَاتٍ وَفَرَّعُوا مِنْهَا لُغَيْمَاتٍ وَقَدْ رَأَيْنَا أَهْلَ الْبَدَاوَةِ مِنْهُمُ صبر۔ اور اسی طرح وضع کیے ہنود نے 6 نغمے اور تفریح بیان کی متفرع کیے ہیں ان سے، پھر نغیمات
6 ਵੱਡੇ ਰਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਗੜੀਆਂ ਜੀ اور نغیمات راگنیاں نظر آ رہی اے شابہ سے اور اسی طرح بڑے کڈی وڈی تو تاریخ دی گل دس رہے گوگو وضع کیا ہنود نے 6 نغموں کو اور تفریح بیان کی ان سے نغیمات کی متفرق کیا ان سے نغیمات شابہ جی اور متفرق کیا ان سے نغیمات وقد رأينا أهل البداوة منهم الذين لا يعرفون هذين المصطلحين تفننوا بحسب تفتنوا سليقتهم لتأليف الكلام وتلحينه وتغنوا به من دون أن يضبطوا له الكليات ويحصروا له الجزئيات. ہم دیکھتے ہیں اہل بداوت کو، ان میں سے وہ ہیں جو نہیں جانتے ان دونوں اصطلاحوں کو، نہ یونانیوں کی نہ ہندیوں کی. سمجھتے ہیں وہ اپنے سلیقے کے مطابق کلام جوڑنے کو اور کلام کی طرز کو، اور تغنی کرتے ہیں اس کے ساتھ تے چساں چیندین وال پنڈ شادیاں ہونی آن دے وال محفلاں تے جلے وال پڑھنے نے جناب. ہاں جی ایک پٹواری شعر ہوندے نے تو کدے گیا پٹواری بیماری تو بیٹھے ہیں سنے نہیں کہ کوئی نہیں، وہ اپنی چس لیندے نے، حالانکہ طرز عجیب جی ہے جی 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 انہیں طرز ہی کہتے او کو بے نسی گئی تو ہوں جڑے سننے والے نے سارے بابے ہوتے مست ہو کے بیٹھے ہوندے نے. ہوں وہ کدھر جا رہے ہیں تراؤ چڑھاؤ انہوں کا اپنا ہے، لیکن جڑی پوری محفل بیٹھی ہے بابیاں دی پٹواریاں دی وہ بڑی چس لے رہے، بڑی چس لے. عزیز میاں قوال گیا عمرہ کرن، پرانی گل تو اتنے جڑے پاکستانی نوکری کرتے سن جی انہیں آ کے یار عزیز میاں تو ہوٹلاں تھلے وہ بک کرا کے حال محفل کرنے کا کوئی پابندی نہیں، اجازت ہے ہوٹل والے اجازت دیں نے سارے کراندے نے محفلاں جی. انہوں نے تو محفل رکھی عزیز میں قوال نو سدیا جی وچ عربی بھی آ گئے، وہ جڑا عربی وچ ایں سر مارن انہیں آخیا تمہیں کی سمجھ آؤں، انہیں آخیا یار جب زلفاں جلانا سانوں بڑی چس آتی ہے نال جل اٹھ کے نہیں کرتا ایک باری جی اس قوالی ویکھی نہیں وہ نہ اٹھ پہ سی ایک بار جی یہ مقررین طرح جی تو انہیں آخیا سانوں اٹھنے کو زلفاں کو پتہ لگتا ہے گل کوئی چنگی کیتی سی تو سانوں بھی سواد آتا پہ جی وہ گل جی. تو وہ جو ہے نا اپنے سلیقے سے بغیر اس کے کہ ضبط کریں اس تلحین کے لیے کلیات اور حسر کریں ان کے لیے جزیات ککھ بھی نہیں. وہ نہ باہر ڈنگر چراندیا جوڑے تو جوڑ کے تے پڑے طرز نال تے جناب اتوں جڑا نا جی وہ پینٹ والا لگا تو بھی کھلو گیا یار جٹ بھی بڑا کو کمال طریقے نال پڑھدا پیا جی. چلو جی اور تحقیق دیکھا ہے ہم نے اہل بداوت کو ان میں سے وہ ہیں نہیں پہچانتے ان دونوں اصطلاحوں کو، سمجھتے ہیں اپنے سلیقے کے ساتھ کلام کی تالیف کو یعنی جوڑنے کو اور کلام کی تلحین کو یعنی ان کی طرز نو بھی، اور تغنی کرتے ہیں اس کے ساتھ بغیر اس کے کہ ضبط کریں اس کے لیے کلیات اور حسر کریں اس کے لیے جزیات کا. ان میں سے جو نہیں پہچانتے ان دونوں اصطلاحوں کو اور سمجھتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق کلام کی تالیف کو اور اس کی تلحین کو، اور تغنی کرتے ہیں اس کے ساتھ بغیر اس کے کہ ضبط کریں اس کے لیے کلیات کو اور اثر کریں اس کے لیے جزیات کو. دوسری قوموں کی شاعریوں میں بھی توافق تقریبی ہے. جس طرح عربی، فارسی اور ہندی کے منظوم اس کا خلاصہ منظوم کلاموں میں حقیقی توافق نہیں ہوتا، صرف تقریبی توافق ہوتا ہے، اسی طرح دوسری قوموں کی شاعری میں بھی حقیقی توافق نہیں ہے، صرف تقریبی توافق ہے اور قواعد میں بڑا اختلاف ہے. مثلا اہل ہند کے ہاں کل 6 راگ ہیں اور ہر راگ کی 5 راگڑیاں ہیں تو 6 5
اور اہل یونان کے یہاں کل 12 راگ ہیں جن کو وہ مقامات کہتے ہیں، اور ہر راگ کی 2 راگنیاں ہیں جن کو وہ شعب کہتے ہیں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 12 دونا 24، اور ہر راگنی کے کئی سر ہیں جن کی تعداد سال کے ایام کے برابر یعنی 360 ہے۔ اینی آگوں نے جنہوں سراں وچ کڈیاں نے جی، یہ ہن سراں والے نوں سمجھ آؤندی، سانوں کوئی نہیں سمجھ آؤندی بھی جہڑی اس فن نوں جاندے نے نا انہوں نے پتہ لگتا ہے، تجھے نہیں پتہ لگتا۔ اگر شاعری میں حقیقی توافق ہوتا تو اہل ہند اور اہل یونان کے راگوں کی تعداد میں اتنا بڑا تفاوت نہ ہوتا کہ اہل ہند کے یہاں کل 36 راگ ہیں اور اہل یونان کے یہاں 360 راگ ہیں جی۔ وہ آگاں جا کے نیز کچھ خانہ بدوش لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل ہند اور اہل یونان کی اصطلاحوں سے ناآشنا ہیں، پھر بھی وہ اپنے گیت خاص انداز سے گاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف شاعریوں میں حقیقی توافق نہیں، صرف تقریبی توافق ہے۔ کیڑا کہ اس علاقے دے جڑے بندے نے انہوں نے سنن لگے چس آ جاوے جی، اگے چل پے۔ وَإِذَا حَكَّمْنَا الْحَدْثَ بَعْدَ هَذِهِ الْمُلَاحَظَاتِ لَمْ نَجِدِ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ سِوَى التَّوَافُقِ التَّقْرِيبِيِّ شاباش وَلَا غَرْضَ لِلْعَقْلِ إِلَّا بِذَلِكَ الْمُنْتَزَعِ الْإِجْمَالِيِّ وَلَا هَمَّ لَهُ فِي تَفَاصِيلِ الْقَوَافِي الْمُرْدَفَةِ الْمَوْصُولَةِ وَلَا يُحِبُّ الذَّوْقُ السَّلِيمُ إِلَّا تِلْكَ الْحَلَاوَةَ الْمَحْضَةَ وَالْعَذُوبَةَ الْخَالِصَةَ وَلَا عَلَاقَةَ لَهُ بِطَوِيلِ الْبَحْرِ وَمَدِيدِهِ۔ 2 جملے گفتگو کا خلاصہ۔ پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف قوموں کے منظوم کلاموں اور راگوں کے بارے میں جو تفصیل ما قبل میں پیش کی گئی ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم سوچیں اور غور کریں تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ مختلف منظوم کلاموں میں قدر مشترک چیز توافق تقریبی ہے، اور عقل انسانی کو اسی قدر مشترک چیز سے دلچسپی ہے۔ مردافع موصولہ کافیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ذوق سلیم اسی حلاوت کو چاہتا ہے۔ بحر طویل بحر مدید سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ ہن دیکھ ادھروں جب حکمنا الحدث او حدث ویکھو حدث کی ہوندی او سرعت اور انتقال فی الفہم والاستنتاج بے جلدی جڑا نا مطالب کولو مبادی وال نا مبادی کولو نا مطالب کولو کندے وال مبادی وال تے مبادی کولو پھر مطالب وال آنن فانن پہنچنا بھئی دعویٰ تے دلیل تے واپسی ایک سیکنڈ انہوں آندے نے حدث۔ جب حاکم بنائیں ہم حدث کو ان ملاحظات کے بعد جڑے پڑھے جے سارے تو نہیں پائیں گے ہم امر مشترک سوائے توافق تقریبی کے، اور نئی غرض عقل کے لیے مگر اسی منتزع اجمالی کے ساتھ، اور نہیں قصد عقل کے لیے قوافی مردافع موصولہ کی تفاصیل میں جڑے کل پڑھے ساجے جی، اور نہیں پسند کرتا ذوق سلیم مگر اسی حلاوت محضہ اور عذوبت خالصہ کو، یعنی بھی کافیے جڑے ہون کے نہیں لیکن بھی طرز ہوئے تے پڑھنے وچ بھی اتراؤ چڑھاؤ وچ چاس آ جائے تے بھی وہ بندے خوش ہوندے نے جی، اور نہیں علاقہ عقل کے لیے بحر طویل اور بحر مدید کے ساتھ علم روز دے بحران دے نام نے بحر طویل بحر مدید اور بھی نے 12 نے بحر جیو جی ہے، اور سمجھ گئے۔ اور جب حاکم بنائیں ہم حدث کو بعد ان ملاحظات کے تو نہیں پائیں گے ہم امر مشترک سوائے توافق تقریبی کے، اور نئی غرض عقل کے لیے مگر اسی منتزع اجمالی کے ساتھ۔ بے سارے میں جو منتزع ہوندہ ہے بھی طرز ہے بھی اپنی طرز نال گانا، اور نئی قصد عقل کے لیے یعنی ہم بھی توجہ قوافی مردافع موصولہ کی تفاصیل میں
اور دیکھو الروی الحرف الذی تبنا علیہ القصیدہ ویلہ تنصب و یقال قصیدہ بایا، جب کہ اس کا روی آخر میں با ہو، پھر روی اگر ہے ساکن تو قصیدہ مقیدہ اور کافیہ مقید کافیہ مقیدہ، وگرنہ وہ مطلق تے کافیہ مطلقہ، اور اگر اس پہلے اس سے مدہ یا لین تو پس یہ ردفن ہے اور کافیہ مردافہ، اور اگر لاحق ہو جائے اس کو مدہ یا ہا ساکنہ بغیر فصل کے تو پس یہ وصل ہے تو کافیہ موصولہ ہے۔ مثال کافیہ مردافہ موصولہ کی وَمِنْ أَيْنَا لِلْوَجْهِ الْمَلِيهِ ذُنُوبُ۔ وہ کل سنایا سی، وہ گل ساری وہ شعر لکھے نے، وہ پڑھ کے سنایا سن کتاب وچ، وَقُلْنَا الْقَوْمُ إِخْوَانٌ۔ اچھا جی، اور نہیں پسند کرتے ذوق سلیم مگر اسی حلاوت محضہ کو اور عذوبت خالصہ کو، عطف تفسیری بھی، عذوبت بھی مٹھاس خالص، اور نئی علاقہ ذوق سلیم کے لیے بحر طویل اور بحر مدید کے ساتھ، کہ شعر کس بحر پر، اس پر نہیں صرف شعر سنے بس ذوق آ گیا بس جی۔ جب حاکم بنائے ہم حدث کو ان ملاحظات کے بعد تو نہیں پائیں گے ہم امر مشترک سوائے توافق تقریبی نہیں خاص فصل کے لیے مگر اسی منتزع اجمالی کے ساتھ، اور نہیں ہم فصل کے لیے قواتی مرتفع موصولہ کی تفاصیل میں، اور نہیں پسند کرتا ذوق سلیم مگر اس حلاوت محضہ کو اور عذوبت خالصہ کو، اور نہیں علاقہ عقل سلیم کے لیے بحر طویل اور بحر مدید۔ شاباش جی۔ رعایت کرنی، گل ہولی ہولی نیڑے ہوندی پی، رعایت کرنی قرآن کریم کی حسن اجمالی مشترک کی، قرآن نے اس کی رعایت کی ہے جی جی، کوئی کافیہ شافڑی نہیں ہے کہ جی جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائے وما علمناہ الشعر، تو قرآن شعر نہیں ہے، قرآن قوانین نہیں ہے اس میں جو شعروں کے جی کیڑے باہر پر ہے جی۔ این یخاطب الانسان المخلوق من قبضۃ الدین نظر الی ذلک الحسن الاجمالی والجمال المشترک فحسب ولم ينظر الى قوالب مستحسنۃ عند قوم دون قوم، وحینما شاء مالک الملک ان یتکلم علی منہج الآدمیین لاحظ ذلک الاصل البسیط والسر المشترک، ولم یراعی هذه القوانین المتغیرۃ بتغیر الادوار والاطوار۔ اور جب ارادہ فرمایا خلاق نے جس کی قدرت غالب ہے، یہ کہ مخاطب فرمائیں وہ خلاق انسان کو جو پیدا کیا گیا مٹی کی مٹھی سے، بھئی مخاطب فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب لمحہ دا نظر فرمائی اس حسن اجمالی اور اس جمال مشترک کی طرف، بس اینا بھی اس قسم دا صرف اینا ہی، اور نئی نظر فرمائی قوالب مستحسنہ کی طرف ایک قوم کے نزدیک سوائے قوم کے، سنیں، اور جس وقت چاہا مالک الملک نے یہ کہ کلام کریں آدمیین کے نہج پر، تو لحاظ فرمایا اسی اصل بسیط کا اور اسی راز مشترک کا، اور نئی رعایت فرمائی ان قوانین کی جو متغیرہ ہیں بے تغیر الادوار والاطوار جی، اے مطلب اللہ دا قرآن پاک وچ بیان دا او انداز ہے جڑا ہر دور وچ تر و تازہ ہے جی جی، اے شاباش سمجھے ہی۔ اور جب رعایت کرنی قرآن کریم کی حسن اجمالی مشترک کے لیے، اور جب ارادہ فرمایا خلاق جلت قدرتہ نے، یہ کہ مخاطب فرمائیں انسان کو جو مخلوق ہے قبضہ تین سے، تو نظر فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس حسن جمالی کی طرف اور جمال مشترک کی طرف،
پس بس اور نہیں نظر فرمائی قوالب مستحسنہ کی طرف، قوالب کی طرف بھئی مطلب شعراں دے وزنوں کی طرف جو مستحسنہ ہیں ایک قوم کے نزدیک نہ کہ دوسری قوم کے نزدیک، اور جس وقت چاہا مالک الملک نے یہ کہ کلام فرمائیں آدمیوں کے نہج پر تو لحاظ کیا اسی اصل بسیط کا اور اسی سر مشترک کا کہ جن دے نال ہر دور وچ تر و تازگی رہے تے بندے لذت لین، اور نئی رعایت فرمائی ان قوانین کی جو بدلتے رہتے ہیں ادوار اور اتوار کے بدلنے کے ساتھ، اور تو آئے مت اتوار پہ سمجھو ہفتہ اتوار جی رعایت کرنی قرآن کریم کی حسن اجمالی مشترک کی، اور جب ارادہ فرمایا خلاق جلت قدرتہ نے اس بات کا کہ مخاطب کرے انسان کو جو پیدا کیا گیا قبضہ دین سے، تو نظر فرمائے خلاق نے اس حسن اجمالی اور جمال مشترک کی طرف پس بس، اور نئی نظر فرمائی قوالب کی طرف جو مستحسنہ ہے عند قوم دون جی، اور جس وقت چاہا مالک الملک نے کہ تکلم کرے آدمیوں کے نہج پر تو لحاظ فرمایا اسی اصل بسیط کا اور رات مشترک کا، اور نئی رعایت فرمائی ان قوانین کی جو بدلتے رہتے ہیں ادوار اور اتوار کے بدلنے کے ساتھ جی ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو العجز والجهل وتحصيل ذلك الحسن الإجمالي والجمال الفني بدون تبسط تلك القواعد بحيث لا يتغير البيان في البهاد والأنجاد ولا يضيع الكلام في السهول والجبال معجز ومفهم۔ صبر کریں، شاہ جی فرماندے نہیں مبنا تمسک بالقوانین اصطلاحیہ کا، پہ جڑے قوانین بنائے نے نا ہر علاقے وچ شعر بنانے دے انہاں قوانین دا تمسک بھی انہاں دے مطابق شعر بنانے، ان دا مبنا کیے وہ عجز اور جہل ہے کہ ہر بندہ اپنے تائیں ایڈا لائق نہیں ہوندا کہ بھی انج دے شعر بنا لوے، تو پھر وہ قوانین سیکھنے تے انہاں دے مطابق شعر لے اے وے تمسک دا مبنا عجز اور اللہ تعالیٰ عجز اور جہل سے پاک ہے، اور حاصل سنیں جی، اور حاصل کرنا اس حسن اجمالی کا اور جمال فنی کا بغیر توسط ان قواعد کے حاصل کرنا جی اس حیثیت سے کہ نہ بدلے بیان وہاد میں اور نہ انجاد میں، وہاد ارد جڑی نیمی، انجاد اچی تے نشیب و فراز، نہ بدلے بیان نشیب و فراز میں، اور نہ ضائع ہو کلام سہول اور جبال میں، بے سہول سیدھا رستہ تے جبال پہاڑی، یعنی بھی ہر ماحول میں جو کلام بالکل پوری روے، اے جناب اے گل جڑی ہے نا انساناں واسطے موجز آجز کرنے والی ہے تے مفہم چپ کرانے والی ہے، سننا پیں ادھر ویکھ، یعنی بے شک احتیاج قوانین عرفیہ کی طرف انسان کے عجز اور جہل کی وجہ سے ہے، کیونکہ مولوی عثمان نہیں قدرت رکھتا اس حسن اجمالی کے حاصل کرنے پر بے کمالی ہی بغیر ان قوانین فنیہ کے واسطے کے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر شے پر، پس نہیں حاجت اللہ تعالیٰ کے لیے ان قوانین اصطلاحیہ کی اس جمال مشترک کے حاصل کرنے کے لیے جو مشترک ہے بین کلام طوائف الناس، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اور سمجھے ہی، اور مبنا تمسک کا قوانین اصطلاحیہ کے ساتھ بھی او ہون تاں شعر ٹھیک بن دینے، وہ عجز ہے اور جہل ہے، توجہ کریں، اے و تحصیل موجز و مفہم ہے، اور حاصل کرنا اس حسن اجمالی اور فن اور جمال فنی کا بغیر ان قوانین کے واسطے کے، یہ حاصل کرنا موجز و مفہم ہے،
کیویں حاصل کرنا؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بدلے بیان کہ نہ بدلے بیان نشیب میں نشیب میں اور فراز میں، اور نہ ضائع ہو کلام نہ ضائع ہو کلام سہول میں اور جبال میں۔ یہ محاورے ہوندے نے بھی ہر حال وچ برابر زمین تے پہاڑی، مطلب بھی ہر جگہ ایکو جی رہے۔ یہ کیا ہے؟ موجز ہے اور مفہم ہے، یعنی بندے کو عاجز کرا دیتی ہے اور بندے کو چپ کرا دیتی کہ بندے دے بس دا کم نہیں کہ خود جی گل کرے جیڑی ہر ماحول وچ ہر زمانے وچ او چس باقی رہے بلکہ بدھی جائے، اے بندے دے بس دا کم نہیں ہے۔ جی اور مبنا قوانین اصلاحیہ کے ساتھ وہ عجز اور جہل ہے، اور تحصیل اس حسن اجمالی کی اور جمال فنی کی بغیر ان قواعد کے توسط کے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بدلے بیان نشیب و فراز میں اور نہ ضائع ہو کلام سہول و جبال میں، یہ تحصیل موجز اور عاجز کرنے والی ہے اور چپ کرانے والی ہے۔ وآنا شاہ صاحب فرماندے نے بھی اسی نہ قرآن پاک دے بارے وچ تانوں اجمالی حسن دس دے ہاں کہ قرآن پاک وچ کیڑا کیڑا حسن ہے۔ ہن اگاں گلاں شروع وآنا وأنا أنتزع من جريان الحق تعالى على ذلك السنن يسلم وأدع منه قاعدة وتلك القاعدة أنه تعالى قد رأى في أكثر الصور امتداد النفس للبحر الطويل والمديد وكذلك اعتبر في الفواصل انقطاع النفس بالمدة مدت بارے بات ہے مدت بالمدة وبما متقین بالمدة وبما تستقر عليه المدة مدت تستقر عليه المدة لا قواعد فن الكافية وهذه الكلمة أيضا تقتضي بسطا وتفصيلا فليلقي القارئ السمع لما يذكر بالتالي۔ اور میں منتزع کرتا ہوں حق تعالیٰ کے جاری ہونے سے اس طریقے پر میں منتزع کرتا ہوں ایک قانون کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کلام فرمایا ہے تو اس سے میں ایک منتزع کرتا ہوں کیا؟ قانون، اور وضع کرتا ہوں میں اس سے ایک قاعدہ۔ او کیڑا ہی سنی، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق رعایت فرمائی ہے اکثر صورتوں میں امتداد نفس کی، سانس کس کی؟ سانس امتداد نفس کی۔ او بفتح الفا ریح یدخل و یخرج من فم الحی حالت التنفس سانس والجمع انفاس، اس کے اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی، نہ کہ باہر طویل اور باہر، اور اسی طرح اعتبار فرمایا اللہ تعالیٰ نے فواصل میں سانس کے رک ختم ہونے کا مدے کے ساتھ اور اس حرف کے ساتھ کہ قرار پکڑتا ہے اس پر مدہ، نہ کہ فن قوافیہ کے قواعد کی کا اعتبار کیا ہے۔ شاہ جی آندھے نے جی گل کیتے نے یہ کلمہ بھی الحمد گل کیتی، یہ کلمہ بھی تقاضا کرتا ہے بست، اور پس چاہیے کہ ڈالے کاری کن واسطے اس کے جو ذکر کیا جائے گا ابھی پیچھے بھی پڑھنے والا توجہ کرے ساڑھے غریباں وال۔ شاعری پہ فرماندے نے تے اسی انہوں دس دیا کہ بھی ایک گل قرآن پاک کے کس طرح ہے سنیں کہ بھئی صورتوں کے چھوٹے وڈے ہونے وچ تے ایتاں دے رکنے وچ کیڑی کیڑی چیز دا لحاظ کیتا گیا تے پھر حسن بنیا تے سبحان اللہ سمجھے ہی۔ اور میں انتظار کرتا ہوں حق تعالیٰ کے جاری ہونے سے اس طریقے پر، کیڑا طریقہ؟ وَلَمَّا رَادَ الْخَلَّاقُ أَن يُخَاطِبَ تے ناظر إِلَى ذَلِكَ الْحُسْنِ الْجَمَالِ وَالْجَمَالِ الْمُشْتَرَكِ۔ سنیں آج جڑا طریقہ ہی کیا منتظر کرتا ہوں ایک اصل اور بناتا ہوں میں اس سے ایک قاعدہ، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تحقیق رعایت فرمائی ہے اکثر صورتوں میں سانس کے لمبے ہونے کی، نہ کہ بحر طویل اور بحر مدید کی، یعنی ان کی
رعایت نہیں فرمائی. اور اسی طرح اعتبار فرمایا اللہ تعالیٰ نے فواصل میں، اعتبار فرمایا اللہ تعالیٰ نے فواصل میں، سانس کے رکنے کا مدے کے ساتھ اور اس کے ساتھ کہ قرار پکڑتا ہے اس پر مدہ، نہ کہ فن قوافی کے قواعد کا. اور یہ تابارہ ان کا اعتبار نہیں کیا. اور یہ کلمہ بھی اجر ایسا کہ بس ایسا قانون بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی اکثر صورتوں میں امتداد نفس کی، اعتبار فرمایا فواصل میں انقطاع نفس کا بالمدہ و بما تستقر علیہ المدہ. اور یہ کلمہ بھی تقاضا کرتا ہے بسط اور تفصیل کا. پاس چاہیے کہ ال کا یل کی ڈالے کاری، کیڑا کاری عبداللہ صاحب کہ کتاب پڑھنے والا چاہیے کہ ڈالے کاری کان اس شے کے لیے جو ذکر کی جا رہی ہے تعلیم میں اور پیچھے اگے جڑی آ رہی ہے، مطلب بھی توجہ نال سنیں جی. اور میں منتظر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جاری کرنے سے اس طریقے پر ایک اصل اور وضع کرتا ہوں میں اسے قاعدہ. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق رعایت فرمائی ہے اکثر صورتوں میں امتداد نفس کی، نہ کہ بحر طویل اور بحر مدید کی. اور اسی طرح اعتبار فرمایا ہے فواصل میں نفس کے انقطاع کا اور مدے کے ساتھ، انقطاع کا مدے کے ساتھ اور اس حرف کے ساتھ کہ قرار پکڑتا ہے اس پر مدہ، نہ کہ قواعد کا قافیہ سے. اور یہ کلمہ بھی تقاضا کرتا ہے بسط اور تفصیل کا. بس چاہیے کہ ڈالے کاری سما کو اس کے لیے جو ذکر کیا جائے گا تعلیم. قرآن کریم نے مشترک حسن اجمالی کی رعایت کی ہے. نظر آ رہے ہیں جب خلاق عالم نے جن کی قدرت بلند و بالا ہے انسان سے جو ایک مشت خاک ہے سے گفتگو کرنے کا ارادہ فرمایا تو صرف اس حسن اجمالی اور مشترک خوبی کو پیش نظر رکھا جو مختلف اقوام کے منظوم کلام میں پائی جاتی ہے. ان سانچوں اور پیمانوں کا لحاظ نہیں فرمایا جو ایک قوم کے نزدیک پسندیدہ دوسری قوم کے نزدیک ناپسندیدہ. اور جب مالک الملک نے انسانوں کے نہج پر گفتگو کرنا چاہا تو اسی سادہ بنیاد کو اور مشترک راز کو ملحوظ رکھا جو مختلف شاعریوں میں پایا جاتا ہے. ان قواعد و قوانین کی پابندی نہیں کی جو زمانے اور طور طریقے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں. ہن سنی اور اگلی گل. اور اصطلاحی قواعد سے چمٹنے کی بنیاد عجز و جاہل ہے، یعنی جو قواعد کی پابندی کیے بغیر کلام میں حسن پیدا کرنے کا طریقہ نہیں جانتا اور عاجز ہے. وہ قواعد سے چمٹتا ہے اور ان کے سہارے کلام میں مطلوبہ خوبی پیدا کرتا ہے کیونکہ شاعری کے مقررہ قواعد کے توسط کے بغیر کلام میں حسن اجمالی اور فنی خوبی پیدا کرنا اس طرح کہ ہر نشیب و فراز میں انداز بیان یکساں رہے اور ہر میدانوں میں اور گھاٹیوں میں کلام ضائع نہ ہو محال اور ناممکن ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم برابر دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کوئی طویل کلام کرتا ہے تو وہ یکساں نہیں ہوتا. لمبی تقریر گل کرے تو بلکہ کوئی جملہ فصیح کوئی صحیح کوئی سچا کوئی موافق کوئی مطابق حال کوئی. یار انہیں اس محفل سے غلط نہیں سن کرنی چاہیے تھی یار. اگے جانے گل موقع تے کیتی صحیح ٹھکی ٹکا کے ہوندا کہ کوئی نہیں جی ہے گل جی. اچھا. اور کبھی باہم متناقض کلام ہوتا ہے. انسان ایک حال میں نہیں رہتا، کبھی غصہ میں ہوتا ہے، کبھی مہربان، کبھی خوش دل ہوتا ہے، کبھی انبساط ہوتا ہے اور کبھی. اور آدمی جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت کے موافق کلام کرتا ہے. ایک حالت میں دوسری حالت کا دھیان نہیں رہتا ہے. یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ ان کا کلام ہر حال میں یکساں رہتا ہے.
وہ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کے بغیر اپنے کلام میں حسن و خوبی پیدا کریں۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ کلام اللہ کو سامنے رکھ کر ایک بنیاد منتزع کرتے ہیں اور ایک ضابطہ بناتے ہیں جس کا اللہ پاک نے اپنے کلام میں لحاظ فرمایا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر صورتوں میں سانس کی درازی کا لحاظ فرمایا ہے، عروضیوں کی بحروں کا لحاظ نہیں فرمایا۔ اسی طرح فاصلوں آیات کے آخری کلمات میں اس بات کا لحاظ فرمایا کہ سانس حرف مدہ پر یا اس حرف پر جا کر ختم ہو جس پر حرف مدہ تکیہ کرتا ہے۔ فن قافیہ کے قواعد کی رعایت نہیں کی، اور یہ بات بھی وضاحت طلب ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، قاری اس کو بغور پڑھیں۔